جب میں جوان تھا تو میں سچ میں سمجھتا تھا کہ زندگی بہت آسان ہے۔ مجھے مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ میرے والد کے پاس پیسہ تھا۔ میں نے سنجیدگی سے پڑھائی نہیں کی۔ میں نے کبھی کام نہیں کیا۔ میں نے کبھی دباؤ محسوس نہیں کیا۔ مجھے جو کچھ بھی چاہیے ہوتا، کپڑے، فون، سفر، آرام، سب کچھ آسانی سے مل جاتا تھا۔ اگر میرے دوست منصوبہ بندی، کیریئر اور محنت کی بات کرتے تو میں ہنس دیتا۔ مجھے فکر کیوں کرنی چاہیے؟ میرے والد کا پیسہ کافی تھا۔ کم از کم مجھے تو یہی لگتا تھا۔ میرے دن ایک ہی آرام دہ معمول میں گزرتے تھے۔ میں دیر سے اٹھتا، بستر پر ناشتہ کرتا، گھنٹوں ٹی وی دیکھتا اور شامیں دوستوں کے ساتھ گزارتا۔ ہم مہنگے ریسٹورنٹس میں کھاتے، برانڈڈ کپڑے پہنتے اور تیز گاڑیاں چلاتے۔ زندگی مکمل لگتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ میں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میرے والد پیسہ کیسے کماتے ہیں۔ میں نے کبھی ان کی جدوجہد، دباؤ اور قربانیوں کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں نے صرف نتیجہ دیکھا، آرام، آسائش اور تحفظ۔ میں صرف آج میں جیتا تھا۔ کل کا خیال کبھی میرے ذہن میں نہیں آیا۔ پھر ایک دن سب کچھ بدلنے لگا۔ میرے والد نے مجھے بلایا اور بیٹھنے کو کہا۔ ان کا چہرہ سنجیدہ تھا، ایسا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب میں بچہ نہیں رہا اور مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں مسکرایا اور کہا، ابو، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ انہوں نے سر ہلایا اور پرسکون لہجے میں کہا، تمہارے پاس سب کچھ ہے کیونکہ میں محنت کرتا ہوں۔ مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں رہتی۔ میں ان کی بات نہ سمجھ سکا۔ مجھے لگا وہ بلاوجہ فکر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں بدلے گا۔ انہوں نے مسکرا کر جواب نہیں دیا، بس کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے اور کہا، دیکھیں گے۔ اگلی صبح دوستوں کے ساتھ جانے کے بجائے میرے والد نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ جب ہم شہر سے گزرے تو میں نے وہ چیزیں دیکھیں جنہیں میں پوری زندگی نظر انداز کرتا رہا تھا۔ کام پر جاتے لوگ، سڑکیں صاف کرتے مزدور، فٹ پاتھ پر کھانے بیچنے والے، سب تھکے ہوئے تھے مگر پرعزم۔ ہم شہر کے ایک پرانے حصے میں رکے۔ عمارتیں بوسیدہ تھیں، سڑکیں گندی تھیں، وہاں زندگی بھاری محسوس ہوتی تھی۔ میرے والد نے ایک پھل بیچنے والے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ سورج نکلنے سے پہلے جاگتا ہے، سارا دن بغیر رکے کام کرتا ہے، صرف اپنے خاندان کو کھلانے کے لیے۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان میں کپڑے سینے والی بوڑھی عورت دکھائی۔ یہ کئی دہائیوں سے ایسے ہی کام کر رہی ہے، انہوں نے کہا۔ یہ شکایت نہیں کرتی، محنت سے زندگی گزارتی ہے۔ انہیں دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی حقیقت سے کتنی دور تھی۔ اس کے بعد میرے والد مجھے اپنے دفتر لے گئے۔ وہاں شور تھا، مصروفیت تھی، فون مسلسل بج رہے تھے، ملازمین تیزی سے کام کر رہے تھے، مکمل توجہ اور دباؤ کے ساتھ۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری آرام دہ زندگی کے پیچھے کتنی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی ڈائری دی اور کہا، کل سے تم یہاں کام کرو گے۔ میں ہنس پڑا۔ میں کام؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، ہاں، نیچے سے شروع کرو گے۔ اگلی صبح زندگی میں پہلی بار میں جلدی اٹھا۔ جسم بوجھل تھا، دل نہیں مان رہا تھا، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ دفتر میں مجھے ایک چھوٹی میز اور کاغذات کا ڈھیر دیا گیا۔ میرا کام سادہ تھا، نمبر چیک کرنا، غلطیاں نکالنا اور تیزی سے کام کرنا۔ شروع میں یہ آسان لگا، مگر چند گھنٹوں بعد سر درد کرنے لگا، آنکھیں جلنے لگیں، کمر دکھنے لگی۔ نہ لمبے وقفے تھے، نہ کوئی خاص سہولت۔ سب خاموشی سے پوری توجہ کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ دوپہر کا کھانا سادہ تھا، نہ ریسٹورنٹ، نہ آرام، بس کھانا اور کام۔ دن کے اختتام پر میں تھک چکا تھا۔ میں چھوڑ دینا چاہتا تھا، مگر ایک عجیب بات ہوئی، مجھے عزت محسوس ہوئی۔
لوگوں کے لیے، محنت کے لیے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ہفتے مہینوں میں۔ آہستہ آہستہ میں بہتر ہوتا گیا۔ غلطیاں کم ہوئیں، رفتار تیز ہوئی۔ شاباش کے الفاظ مجھے کسی بھی مہنگے تحفے سے زیادہ قیمتی لگنے لگے۔ میں نے پیسے کو سمجھنا شروع کیا، خرچ کرنے کی چیز کے طور پر نہیں، بلکہ محنت، نظم و ضبط اور وقت سے کمی جانے والی چیز کے طور پر۔ ایک شام میرے والد نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ خاموشی سے دیکھا اور کہا، تم بدل گئے ہو۔ پھر انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی چابی دی۔ یہ تمہارا دفتر ہے۔ وہ چابی وزن میں ہلکی تھی مگر معنی میں بہت بھاری۔ یہ اعتماد تھا، یہ ذمہ داری تھی۔ آج پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو اپنے پرانے آپ کو یاد کر کے جذباتی ہو جاتا ہوں۔ میں سمجھتا تھا زندگی آسان ہے، پیسے کا کوئی وزن نہیں، آرام ہمیشہ رہے گا۔ مگر میرے والد نے مجھے ایک انمول سبق سکھایا کہ اصل اعتماد محنت سے آتا ہے، اصل عزت جدوجہد سے ملتی ہے، اور اصل تحفظ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ آج مجھے فخر اس بات پر نہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے، مجھے فخر اس بات پر ہے کہ میں جانتا ہوں اسے کیسے کمانا ہے۔ اور یہی سبق میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔